بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے اب تک غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج میں برتری حاصل کر لی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا نمبر ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں قائم 13 حلقوں پر پیر کو ووٹنگ ہوئی۔ 5 بجے ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹنگ کے لیے 1 گھنٹہ اضافی دیا گیا، جس کے بعد اب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں، جس کے مطابق 9 حلقوں پر مسلم لیگ نون اور 4 حلقوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حلقہ LA1 میرپور 1، حلقہ LA4 میرپور 4، حلقہ LA5 بھمبر 1، حلقہ LA7 بھمبر 3، حلقہ LA9 کوٹلی 2، حلقہ LA11 کوٹلی 4، حلقہ LA12 کوٹلی 5، حلقہ LA13 کوٹلی 6 سے نون لیگ کامیاب ہوئی ہے، اور حلقہ LA2 میرپور 2، LA3 میرپور 3، حلقہ LA8 کوٹلی 1 سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں اچھی گہما گہمی رہی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا، جو کہ ایک شفاف انتخابی عمل تھا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اچھا الیکشن لڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن مکمل طور پر شفاف، غیر جانبدار ہوا۔ کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل کشمیر میں پہلے مرحلے کے الیکشن کا انعقاد ہوا۔ 13 سیٹوں پر حق رائے دہی استعمال کیا گیا۔ نتائج کے مطابق ابھی تک 13 میں سے 9 نشستیں نون لیگ نے جیتی ہیں، 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ مشیر وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ کامیاب ہونے والے امیدوار آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ووٹرز کے ٹرن آؤٹ پہلے کم اور بعد میں زیادہ ہونے کی اطلاعات بھی میڈیا نے دیں۔ بڑی محنت اور عزم کے ساتھ الیکشن کرایا گیا۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ نکیال میں ایک خاندانی سیاسی جھگڑے میں تصادم ہوا، ایک جاں بحق اور کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے علاوہ کوئی پرتشدد واقعہ نہیں ہوا۔ LA6 میں ڈالوں پر لوگوں کو لے کر جا کر بیلٹ باکس چھیننے اور جلانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے کارروائی کی، مقدمہ درج کیا، گرفتاریاں کیں، اور اس موقع پر وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ میرپور ڈویژن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کامیابی صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ ریاستی اداروں کی بھی کامیابی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفافیت طریقے سے مکمل ہوا، اور چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، پولنگ پرامن ماحول میں مکمل ہوئی۔ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے دوران امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کے حلقہ LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنے بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ متعدد پولنگ اسٹیشنز پر پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، جبکہ مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز اور مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں، جو انتہائی سنگین نوعیت کی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن LA12 کے متنازع پولنگ اسٹیشنز کے نتائج فوری طور پر روکے اور شفاف تحقیقات کرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے بعد متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے تاکہ انتخابی عمل میں عوام کا اعتماد بحال ہو۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہر امیدوار اور ووٹر کا بنیادی جمہوری حق ہے، لہٰذا عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف نے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ شکایات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تمام امیدواروں کو مساوی انتخابی ماحول فراہم کریں اور دوبارہ پولنگ مکمل ہونے تک حلقے کے حتمی نتائج کا اعلان نہ کیا جائے۔ اور دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آزاد کشمیر میں کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے
کہ طاقت کے نشے میں اپنی ہی نہتی عوام پر گولیاں چلانا کھلی دہشت گردی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، مگر آج کشمیر کے عوام کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں نے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کے باعث حالات اس نہج پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخابات کو مسترد کر دیا اور سوال اٹھایا کہ حقوق مانگنے والوں کو کب تک غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست فوری طور پر تشدد بند کرے، عوام کو پرامن احتجاج کا حق دیا جائے، جبکہ شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزرو بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے، ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اوگرا کو کارکردگی بہتر بنانے، مارکیٹ ضروریات پوری کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ اصلاحات سے شعبہ توانائی میں مسابقت، شفافیت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ شرکا کو دوران بریفنگ بتایا گیا کہ موجودہ ریفائنریز کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کی اپ گریڈیشن ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی پالیسی کے نفاذ کے بعد اس پر مؤثر اور بروقت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ وزارتیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے اصلاحاتی عمل تیز کریں۔ اور کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برآمدات بڑھانے کے لیے خصوصی ایکسپورٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ کم شرح سود پر ایکسپورٹ فائنینسنگ SME سیکٹر کو بھی خصوصی سہولتیں ملیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران برآمد کنندگان کے لیے 3 نئی ایکسپورٹ فائنینس سبسڈی اسکیمیں منظور کی گئیں۔ اعلامیے کے مطابق اضافی برآمدات پر کارکردگی سے مشروط ریبیٹ اسکیم کی منظوری دی گئی۔ ECC نے ایکسپورٹ اسکیموں کی 6 ماہ کے بعد کارکردگی رپورٹ طلب کر لی، اور IPP سے متعلق عالمی ثالثی مقدمات کے لیے 4 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی۔ بن جنگوز کے پینشنرز کو متعلقہ ڈسکوز سے پینشن کی ادائیگی اور رحمان آرٹ کے پب ذخیرے کو ٹائٹ گیس ریزروائر کے قرار دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ RLNG پاور پلانٹس کو مقامی گیس فراہم کے ٹیرف کی منظوری بھی دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق EOBI کے مالی سال 2025-26 کے بجٹ تخمینوں میں کی منظوری بھی دی گئی ہے، اور EOBI کا نظر ثانی شدہ بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بیرسٹر ظفر اللہ خان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کے استعفے کے بعد عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے پر استعفیٰ دیا تھا۔ واضح رہے کہ نئے تعینات ہونے والے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ خان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا منصب سنبھال لیا، جس پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل سید عامر رضا کو کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بات کریں تو ایران نے انکشاف کیا ہے کہ ثالثوں کی موجودگی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش کی گئی امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد امریکی وفد بات چیت ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا آغاز اسلام آباد میں ہوا تھا، جہاں امریکی وفد نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں ایران کے لیے ناقابل قبول شرائط شامل تھیں۔
انہوں نے کہا کہ تہران نے ان مطالبات کو فوری طور پر مسترد کر دیا کیونکہ وہ ایران کے بنیادی موقف سے متصادم تھے۔ غریب آبادی کے مطابق امریکی وفد نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ان کی تجاویز قبول نہ کی گئیں تو مذاکرات کو ناکام تصور کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر کار یہی ہوا، امریکی نمائندے مذاکرات ختم کر کے روانہ ہو گئے، جبکہ ایرانی وفد نے نہ انہیں روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی بات چیت جاری رکھنے کی کوئی۔ عالمی یوم ہیپیٹائٹس کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں 2030 تک پاکستان سے ہیپیٹائٹس سی کے خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں ہیپیٹائٹس سی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے بروقت تشخیص، مفت علاج، عوامی آگاہی اور غیر محفوظ طبی طریقوں کے خاتمے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے ہر پاکستانی سے اپیل کی کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ہیپیٹائٹس سی اسکریننگ کرائیں کیونکہ بروقت تشخیص قیمتی جانیں بچاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم قومی پروگرام برائے خاتمہ ہیپیٹائٹس سی کے تحت ملک بھر میں مفت اسکریننگ، تشخیص اور علاج کی سہولیات فراہم کر رہی ہے، جبکہ غیر معیاری سرنجوں کے استعمال کی روک تھام، موبائل اسکریننگ مہمات اور محفوظ طبی نظام کے فروغ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے طبی عملے کی خدمات کو سراہتے ہوئے عوام سے قومی مہم میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ سندھ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی سندھ کو انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کی حمایت نہیں کی، نہ کبھی کرے گی۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، انتظامی یونٹس کو چلانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ملک کے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے کہ مزید انتظامی یونٹس بنے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ انتظامی یونٹس کا معاملہ ایم کیو ایم کا سیاسی اسٹنٹ ہے۔ مصطفیٰ کمال 2.5 سال سے وزیر صحت ہیں، انہوں نے اپنے ووٹرز کے لیے کبھی آواز اٹھائی؟ خالد مقبول صدیقی نے کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی تعلیم کا منصوبہ دیا؟ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے لوگ پنجاب میں انتظامی یونٹس کی تقسیم چاہتے ہیں، سندھ کے لوگ نہیں چاہتے۔ سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ کراچی میں انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، یونیورسٹی روڈ پر شہریوں کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میں 40 سال سے ڈیفنس میں رہتی ہوں، میرے گھر پانی نہیں آتا۔ مہنگائی کی بات کریں تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ مسافر اور ٹرانسپورٹرز کرایوں کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں۔ جانتے ہیں سحر خان سے۔ سحر بتائیے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس پر شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسافروں کا کیا کہنا ہے اور ٹرانسپورٹرز کا کیا موقف ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ابھی تو 40 روپے رکشے والوں کو اندر سے دے کر کے آئے، جو 10 روپے لیتے تھے 20 کیا 30 کیا اب 40 کر دیا۔ اب یہاں سے گاڑی بند ہو گئی ہے، گاڑی بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہم چلے جاتے تھے اور 100 روپے دے کر کے، اب اکیلے ہم لوگوں کو جانا پڑے گا۔ اب وہ جتنا منہ مانگا مانگے دینا ہے، جانا ہے۔ اتنی مشکل ہے کہ اپنا گھر کو پورا کریں، بجلی پورا کریں، کرایہ پورا کریں، یا ان کے مشورے ختم نہیں ہوتے کہ پیسے 10 روپے ہو 2 روپے ہو، وہ انسان کس طرح کما رہے ہیں، ان کو بالکل احساس نہیں ہے، بالکل بھی ایک انسان کی غربت کا اس کا بالکل بھی احساس نہیں۔ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہم لوگوں نے 10-20 روپے کرایہ بڑھا ہے، مسافر کو بھی تکلیف ہے اس سے اور ہمارے کو بھی جو ہے نا، تو بھائی اس سے پورا نہیں ہوتا۔ بس یہی ہے کہ ڈیزل پیٹرول کم کرے اور عوام کو بھی سہولت ہو، یہی چاہنا چاہتے ہیں۔ مطلب پیٹرول کم ہوگا تو عوام اپنے سفر سے روزگار کما سکتا ہے۔ جیسے بائکیا والے لوگ ہیں بیچارے، فوڈ پانڈا والے لوگ ہیں، جو بہت مطلب زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے بھی بائک کا کام ہے، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے بڑی، جو بڑوں لوگوں کو تو اثر ہی نہیں ہے۔ بڑوں کو تو بھلے 1000 روپے لیٹر بھی وہ استعمال کریں گے نا۔ یہ زیادہ تر جو پسا جا رہا ہے نا، غریب طبقہ پسا جا رہا ہے، تو اس پہ تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر عوام کو ایسے مارنا تو زہر دے کے مارنا ختم کر دیں۔ اصل میں عوام کے لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بس صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر آپ کو دے۔ اس کے علاوہ تو ہم کچھ صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اللہ ہدایت دے ان کو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر جو ہے وہ اب مسافروں کے سفر پر بھاری پڑنے لگا ہے۔ ایک طرف ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب عوام ریلیف کے منتظر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا لائی عمل اختیار
कैमरामैन अली रजा के साथ सैर खान, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देंगे, दुनिया के बड़े कंटेनर बर्दार जहाज़ों में शामिल MSC मरजाम कराची पोर्ट पहुंच चुका है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक 400 मीटर तवील और 19,500 TEUs गुंजाइश रखने वाला जहाज़ कामयाबी से स्टेप 2 पर बर्थ कर दिया गया। जहाज़ से कराची पोर्ट पर 1,500 कंटेनर्स की लोडिंग और ऑफ लोडिंग होगी, जबकि जहाज़ की अगली मंजिल सलाला सल्तनत ओमान है। कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम का कहना है कि इतने बड़े कंटेनर बर्दार जहाज़ की कामयाब हैंडलिंग इस बात का सबूत है कि कराची पोर्ट आलमी मयार की सहूलियात से आरास्ता है और बड़े बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त की मुकम्मल सलाहियत रखता है। NF ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कालाशाह काकू में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान आइस, चर्स, एक्सटेसी गोलियाँ और शराब बरामद कर ली है। तर्जुमान NF के मुताबिक कराची में शाहराह फैसल के एक कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से आइस बरामद हुई है, जबकि कालाशाह काकू के करीब एक गाड़ी से बड़ी मिकदार में शराब कब्जे में ले ली गई। रावलपिंडी में कार्रवाई के दौरान चर्च और GT रोड के करीब 2 अफराद से एक्सटेसी गोलियां बरामद करके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि पेशावर के एक कोरियर ऑफिस में पार्सल की तलाशी के दौरान मनशियात बरामद हुई है। तमाम मुकदमात इंसदाद मनशियात 1997 के तहत दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएंगे, जापान के जजीरे क्योशो में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के बायस सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के जारी करदा बयान के मुताबिक जापान के जजीरे क्योशो में 7.1 शिद्दत ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद 1 मीटर बुलंद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। दूसरी जानिब मैक्सिको में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुसल्लह मज़ाहमत में शिद्दत, हज़ारों नौजवान रजीम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अफ़गान तालिबान के साथ हालिया दिनों में मुसल्लह मुखालिफ ग्रुप्स की झड़पों ने रजीम के अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के दावों का पोल खोल दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी दावा किया है कि तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ अफ़गान नौजवानों की बड़ी तादाद उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर रही है। NRF के दावे के मुताबिक बदख्शां, बल्ख, पंजशेर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 2000 से ज़ायद नौजवान मज़ाहमती तंजीमों में शामिल हो चुके हैं। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के मुताबिक बदख्शां वतन के हकीकी फ़र्जंदों के हाथों में जा रहा है। दूसरी जानिब अफ़गान सहाफ़ी उस्मान बाज़गर के मुताबिक फ्रीडम फ्रंट ने ज़ेबॉक में तालिबान की चौकी पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया। साबिक़ अफ़गान सिफारतकार फ़याज़ अयाज़ी ने अफ़गान तालिबान पर तनक़ीद करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में आज़ादी को कुचल दिया गया, ताहम बदख्शां समेत शुमाली और शुमाल मशरक़ी सूबे तालिबान से आज़ाद कराए जाएंगे। अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां में अस्करी झड़पों और तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की पेश कदमी ने रजीम के अमन और इस्तेहकाम के दावों की कलई खोल दी है। और अब आपको बताएंगे, इसराइल ने 60 फ़लस्तीनियों के कैद से रिहा कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की तरफ से 60 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है और वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के ज़रिए जनूबी गज़ा से खान यूनिस पहुँचे हैं। इसराइल ने 60 फ़लस्तीनी कैदियों से रिहा कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की तरफ से 60 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के ज़रिए जनूबी गज़ा के खान यूनिस पहुँचे हैं। रिहा होने वाले कैदियों से मुख्तलिफ़ लोग अपने प्यारों की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछते रहे। फ़लस्तीनी कैदियों के ग्रुपों का कहना है कि 9,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में क़ैद हैं, जो कि इसराइल की नस्ल कुशी की जंग से कबल तकरीबन 5,250 थे। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फ़ुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के मैदान में बेशुमार कामयाबियों के बाद अब हॉलीवुड का रुख कर लिया है। अल नसर के कप्तान अपनी पहली स्क्रिप्टेड TV सीरीज़ डे विंस के ज़रिए इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां वो सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ये सीरीज़ रोनाल्डो की मुश्तरका प्रोडक्शन कंपनी UR मारो स्टूडियोज़ तैयार कर रही है, जिसे उन्होंने मारूफ हिदायतकार मैथ्यू वॉन के साथ मिलकर कायम किया था। मैथ्यू वॉन इससे कबल कई कामयाब फिल्मों की हिदायतकारी कर चुके हैं। ड्रामे की कास्ट में साबिक फ्रांसीसी स्टार थेरी हेनरी, अदाकार डेमियन लेविस, बरतानवी रैपर
ڈیو اور اداکارہ کارلوٹا بنات شامل ہیں۔ کہانی ایک فرضی فٹ بال ایجنٹ اسٹینلی ڈالٹن کے گرد گھومتی ہے، جو جدید فٹ بال کی چمک دمک کے پیچھے چھپی طاقت کی سیاست اور سخت مقابلے کا سامنا کرتا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شو کی شوٹنگ شمال مغربی لندن میں جاری ہے، جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سیریز اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر نمایاں کامیابی حاصل کر سکتی ہے اور فٹ بال کی دنیا کا ایک منفرد اور سنجیدہ رخ ناظرین کے سامنے پیش کرے گی۔ موسم کی بات کریں گے۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والے مونسون ہوائیں کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے سبب کراچی میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ 31 جولائی سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جولائی سے 2 اگست تک کراچی میں وقفے سے بارش متوقع ہے۔ کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔